تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ سبحان اللہ، کہ جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں، 100 اس کی مرادیں، 100 تمنائیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 100 حاجتیں کون سی ہوں گی جو پوری کی جائیں گی؟ آقا آگے فرماتے ہیں، 70 منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ ان 100 میں سے 70 حاجتیں اللہ رب العزت آخرت کی پوری فرما دے گا، اور 30 حاجتیں اللہ دنیا کی پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ قرض دار ہیں، آپ جناب والا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ جناب والا بہت مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تنگیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ٹینشنوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری اچھی ہو جائے، دنیا کا مال مجھے مل جائے، گھر والوں کی اچھی میں دیکھ بھال کر سکوں، ان کے حقوق جو مالی حقوق ہیں وہ اچھے انداز سے ادا کر سکوں، اور جو ضرورت کا سامان ہے وہ مجھے مہیا ہو جائے۔ یقیناً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی مراد سب کے دل میں ہوتی ہے، سبھی کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، یقین مانیے انشاءاللہ الرحمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کی برکت سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گی، اور بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو درود پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود پاک دنیا کے کام بھی بناتا ہے، اور آخرت کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ الرحمن درود پاک پڑھیں گے، عذاب قبر سے نجات ہوگی، انشاءاللہ عذاب جہنم سے نجات ہوگی۔ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ میزان عمل پر ہمارے اعمال نامے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، پل صراط پر گزرنے میں آسانی ہوگی۔ تو دین اور دنیا کی کون سی برکتیں ہیں جو درود پاک کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے؟ آئیے نیت کیجئے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ماشاءاللہ الرحمن آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، اور ہمارا پروگرام ایک نئی صبحوں میں جو آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ کسی ایک ٹاپک پر علم و حکمت کی بہت ساری باتیں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے مولانا اعظم مدنی صاحب، ماشاءاللہ اعظم بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ انشاءاللہ اعظم بھائی سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے محترم مظفر بھائی بھی ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ مظفر بھائی سے بھی انشاءاللہ الرحمن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم انشاءاللہ، آج بھی ہم ایک عظیم نبی کی سیرت بیان کریں گے۔ کل بھی ہم نے ایک نبی کی سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا، اور پرسوں بھی ہم نے ایک اللہ پاک کے نبی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اللہ پاک کے ایک عظیم برگزیدہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ کون ہے وہ نبی، کیا ہے ان کی خاصیات، کیا تھا ان کے پاس، اور کیا ان کے مرتبے تھے، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، میرے سیدھے آپ دیکھتے ہیں دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی، خوش آمدید زبیر بھائی، مرحبا، ویلکم۔ زبیر بھائی جے پور سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے نعت خواں ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور آپ فرمائش اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے نعت خواں سے تو آپ فرمائش بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان پر وہ گئے مکے سے اقصیٰ ہو کر، لامکاں پہنچے ہیں وہ عرش معلی ہو کر، لوٹے وہ قرب الہی سے مجلا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، شک
شکل انسان میں ہے وہ ذات سراپا نوری، روشنی جس کے قدم سے ہے جہاں میں پھیلی، اس کے آگے ہے ضیا مہر سما کی پھیکی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ ہے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا بوسہ ہے نقش کف پا ہو کر، نہ ملی مجھ کو اجازت کی میں پھر اب کی برس قافلہ ہو گیا رخصت کی میں پھر اب کی برس، رہ گئی دل میں ہی حسرت کی میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کی میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، آقا رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، باغ فردوس بنا ان کے حرم کا حصہ، رشک ہر خلد بنا شاہ کا پیارا روزہ، یوں لگے فرش پہ ہو جیسے بنا عرش اولا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ، برسوں چہکے ہے جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہے جہاں بلبل شیدا ہو کر، نور برساتے ہیں ہر سمت مدینے کے جبال، پھول کیا خار مدینہ میں بھی ہے حسن و جمال، سارے جگ میں نہیں ملتی ہے مدینے کی مثال، سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا ہم چاہے دل با ہو کر، رشک گلشن جو بنا ہم چاہے دل با ہو کر، حشر کی
زلف دوتا شافع روز جزا کون ہے ایک تیرے سوا اس زبیر رضوی کو تو وہاں لینا بچا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر آقا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، تضمین کے ساتھ پڑھا ہے. اور یہ تضمین بھی ماشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی کی لکھی ہوئی ہے. آپ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی کافی کلام انہوں نے لکھے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس پر بھی تضمین لکھی ہے ماشاءاللہ. شاعر بھی ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین، مزید بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہم بہت سارے کلام سنائیں گے. ہمارا نمبر جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اپنے پاس اسے سیو کر لیجیے اور اس پر آپ ہمیں فرمائش بھیجیے. اسی طرح یوٹیوب پر جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کچھ فرمائشوں کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج بھی ایک اللہ پاک کے عظیم برگزیدہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. آج جس نبی کا ہم تذکرہ خیر کریں گے ان کا نام ہے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام اللہ پاک کے عظیم برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ دنیا میں تشریف لانے والے چوتھے نمبر پر نبی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد مزید انبیاء کرام آئے، اور چوتھے نمبر پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرین تھے ان کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر آپ بھیجے گئے. آپ کو اللہ پاک نے ایک طویل زندگی عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا، اور اللہ پاک نے آپ کو انعامات عطا فرمائے. اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہے. آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اللہ کے اس عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنیں گے کہ آپ ہیں کون، آپ کا مبارک معاملہ کیا تھا، آپ کہاں کے رہنے والے تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نیکی کی دعوت دی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، وہ کیا معاملہ تھا، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، اور جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، آپ کا انکار کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. پچھلی قوموں کی جو حالات ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ عبرت بھی دے کر جاتے ہیں. تو آج کچھ عبرت بھی ہوگی، کچھ نصیحتیں بھی یہاں سے ہوں گی، کچھ احکام بھی بتائے جائیں گے، کچھ واقعات بھی سنائے جائیں گے. تو ملا جلا بہت انٹرسٹنگ ہمارا آج کا پروگرام ہوگا. انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام میں برکت حاصل کیجیے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اعظم مدنی صاحب سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر آپ ہی سے سٹارٹ کریں. حضرت کا اگر تعارف آپ کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. واقعی میں علی بھائی، یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا اور اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے، اور ان کے واقعات سے، ان کے جو ہے وہ قصوں سے
ہمیں کہیں نصیحت کے مدنی پھول بھی مل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ان کی قوم سے سبق بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ آج ٹاپک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کہنے کی وجہ بہت سارے لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی قوم پر یہ طوفان نوح والا جو عذاب آیا تھا، تو پھر اس وقت ساری امت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور سارے لوگ جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان رکھنے والے کچھ لوگ جو ہے وہ باقی تھے، اور پھر طوفان نوح جب ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے اولاد کا اور نسلوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف، اللہ کے جو ہے وہ راہ کی طرف بلایا، اور ایک عظیم عرصہ تھا۔ ان کی عمر کے بارے میں جو ہم سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایک بہت زیادہ عظیم عرصہ، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بڑا عرصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے میں صرف کیا۔ لیکن پھر بھی علی بھائی، ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 افراد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی 80 افراد ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے میں تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، بہت سارے ناظرین نے بھی نوح نام سے ہی ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید نوح ہی ان کا نام ہوگا۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نوح جو لفظ ہے وہ آپ کا نام نہیں ہے، اچھا، وہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام، اصل نام جو ہے وہ یشکر یا عبد الغفار ہے، آپ کا یہ اصل نام ہے، اور نوح جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ تعداد کے لیے ایک نئی معلومات شاید ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے، ماشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام کی برکت سے یہ بھی آج سیکھنے کو ملا۔ واہ، صحیح یشکر یا عبد الغفار۔ جی عبد الغفار یا یشکر آپ کا نام ہے، اور نوح جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اچھا، یہ جو لقب پڑا گیا نوح، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کثرت سے گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا جو ہے نام نوح جو ہے وہ پڑا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ پہلے بھی بیان کی گئی۔ اسی طریقے کی ملتی جلتی وجہ جو ہے نا حضرت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ طوفان کے بعد جب نسل ختم ہو گئی، تو طوفان کے بعد جو نسل شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، تو پھر آپ کو آدم ثانی کہا جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذریت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک قول کے مطابق۔ اور تاریخ میں یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 146 سال کا فاصلہ تھا تقریباً۔ اور ایک روایت کے قول کے مطابق فرمایا جاتا ہے کہ 10 قرن کا آپ کے درمیان فاصلہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ 10 قرن کا تھا۔ اچھا، اب 10 قرن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یا تو 10 قرن سے مراد صدی ہوگی یا نسل ہوگی۔ اگر 10 قرن سے مراد ہم ایک صدی لیں تو دونوں انبیاء اکرام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور اگر ہم 10 قرن سے مراد نسل لیں تو اس صورت میں پھر ہزاروں سال کا فاصلہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ جب دنیا کے اندر لوگ آیا کرتے تھے تو ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، صدیوں لوگ جیا کرتے تھے اور ہزاروں سال کی عمر ہوا کرتی تھی۔ اور آپ کی خود کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً آپ کی عمر 950 سال کی تھی۔ حضرت 950 تو یعنی وہ تھا کہ جو آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ کی عمر کے حوالے سے 1050 سال، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی دراز عمر، اور جو ہے وہ کئی سالوں تک اختلاف ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 1500 سال کا بھی میں نے پڑھا ہے، 1600 سال بھی یاد آ رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی کافی طویل ان کی عمر تھی، 1000 سے زیادہ ہی تھی۔ جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف اقوال ہیں ان کی عمر کے حوالے سے، کہیں 1600 سال کہا گیا، کہیں جو ہے وہ 1000 سال 1500 سال کہا گیا۔
تو یوں مختلف اقوال ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو آپ کے بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جو دیگر انبیاء اکرام میں نہیں پائے جاتے. کچھ خصوصیات بھی ہیں, کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جو دیگر لوگوں کے اندر نہیں پائے جاتے, جو آپ کی خاصیت بن گئے. اچھا, ایک وصف ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, صائم الدہر. یعنی آپ جو ہے نا وہ اکثر یعنی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ روزے سے رہا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے. ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. ایک روایت یہ ملتی ہے. اور آپ کے اوصاف کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کے بہت سارے اوصاف ہیں, لیکن یہاں پر دو اوصاف کا میں خاص ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کا ذکر جو ہے, آپ کے اوصاف کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین, فرمایا گیا کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا. اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. کوئی سی کنڈیشن ہو, کیسی بھی حالت ہو, کیسی بھی سچویشن ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے. قرآن شریف میں اس کے حوالے سے فرمایا گیا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار کیا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا. اچھا, یہاں پر دیکھیں, جب شکر گزاری جو بندہ کرتا ہے تو اس کو شاکر کہتے ہیں. یہاں پر شاکر کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ شکور کا لفظ استعمال ہوا. شکور کا لفظ استعمال ہوا, شاکر کا لفظ یہاں پر نہیں کہا گیا. شاکر کا معنی بھی وہی ہوتا ہے, شکر کرنے والا, لیکن شکور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دائم یعنی ہمیشہ شکر کرنے والا. کسی بھی حالت میں ہو بندہ, کیسی بھی کنڈیشن میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں واقعی سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا جو صبر تھا, آپ کا جو یعنی آپ نے جو بات کی نا کہ کچھ خصوصیات آپ کی بہت زبردست تھی ماشاءاللہ. یہ تو اللہ پاک کے ہر نبی ہی شکر گزار ہے. یقیناً اللہ کا ہر نبی ہی صبر کرنے والا ہے, اللہ کا ہر نبی ہی توکل کرنے والا ہے. ان کی سیرت سے ہمیں توکل, صبر, شکر, قناعت کا درس ملتا ہے. لیکن حضرت کی آپ زندگی دیکھیں گے, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 950 سال تک ایک شخص نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی. پھر آپ نے جو شروع کے اندر بتایا تھا کہ اس نتیجے میں صرف 80 لوگ جو تھے وہ آپ کے دامن پاک سے وابستہ ہوئے. تو یہ صبر تھا نا, آپ کا صبر تھا, اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حال کے اندر بھی شکر ہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں کیا ہی ان کے کہنے. مزید میں چاہوں گا ان کی اگر دعوت و تبلیغ کی طرف ہم آئے, ماشاءاللہ ایک ہم نے کچھ اوصاف بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سنے اور ان کے فضائل بھی کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمائے وہ بھی سنا, اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, اس کی وجہ بھی جو ہے بیان کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی, تو آپ نے جو لوگوں کی تبلیغ کی, کیونکہ انبیاء کرام تو آتے ہی تبلیغ کے لیے ہیں, اللہ پاک ان کو بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوم کی طرف تبلیغ ان کی فرمائی, قوم کو تبلیغ فرمائی, وہ کیا معاملات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر جی کہ ایسے تو دنیا میں آنے سے پہلے سب نے اقرار کر لیا تھا کہ اے اللہ ہم تجھے رب مانیں گے, تو ہمارا رب ہے. لیکن آج کے دنیا میں سب اقرار بشر بھول گئے, جو ادھر یاد کیا تھا وہ ادھر بھول گئے. بڑی ایک تعداد لوگوں کی, سارے آج جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں یا قیامت تک ہوں گے, سب کی روحوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا, اقرار کیا تھا. لیکن دنیا میں آ کر بعض لوگ الگ الگ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے معبودان باطل کی طرف جو ہے مائل ہو گئے, الگ الگ لوگوں کی جو ہے پرستش کرنے لگے, الگ چیزوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان پر فوراً جو ہے عذاب نازل فرماتا, نافرمانی کی ان کو سزا دیتا, لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر سبقت لے گئی. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے نا انبیاء کرام کو بھیجتا رہا کہ جاؤ میرے بندوں کو جائیں, میرے بندوں کو سمجھائے, میرے عذاب سے ڈرائیں, حق کی طرف بلائیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام
چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا جی. اور پھر اس میں انبیاء کرام آئے. آپ نے بھی بتایا کہ یہ چوتھے نمبر پر آنے والے دنیا میں نبی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو اللہ کو نہیں مانتی تھی, شرک کیا کرتی تھی. تو آپ ان کی طرف پہلے رسول جو ہے بن کر الحمدللہ تشریف لائے, اور اتنا بڑا عرصہ یعنی 40 سال کی ایک ایج ہے, وہاں سے شروعات ہو رہی ہے اور 1000 سال ختم ہونے پر آ رہے ہیں, تقریباً 950 سال, بالکل یعنی 10 صدیاں گزر گئی یہ سمجھاتے ہوئے, تقریباً 9.5-10 صدیاں سمجھانا, لوگوں کو دعوت دینا, بار بار اللہ کی طرف بلانا. اور پھر اتنے عرصے میں بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لائے, بہت کم لوگ جو اس نصیحت کو انہوں نے قبول کیا اور آپ کے راستے پر آئے, آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. یہ 80-82 لوگ جو ہے اتنی تعداد میں. اچھا, اس سے ہمیں بھی یہ بڑا درس ملتا ہے کہ اگر آج ہم نیکی کی دعوت دیں لوگوں کو اور کوئی ہماری بات نہ سنے, بھائی ہم نے بولا 2-4 بار بولا, لوگ نہیں سنتے, لوگ نہیں مانتے, نماز کے لیے میں نے کہا, کسی کو میں نے غلط کام سے روکا, لوگ نہیں سنتے, تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کتنا بڑا نمونہ ہے کہ 950 برس سمجھانے پر آپ جو ہے سمجھانا اپنے موقف نہیں کیا, بلکہ آپ لگاتار لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. صحیح. جب یہ ہو گیا کہ اب یہ لوگ مزید اور کوئی جو ہے نا ایمان نہیں لائے گا, تو پھر آپ نے پھر ان کے بارے میں دعا بھی کی, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو جو بھیجا تھا اپنے عذاب سے بچانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے کہ ڈر سناؤ ورنہ آخرت میں تو جو عذاب ہوگا دنیا ہی میں ان کو بڑی سزا دی جائے گی. اور ایسا ہوا, آپ اس کو سمجھاتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے, بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے. تو آپ ان کو سمجھاتے رہے, ان کو ڈراتے رہے اور بتایا کہ دنیا میں بھی اگر جو ہے ایمان اگر نہیں لاؤ گے, مطلب تو ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں لاؤ گے, یہ شرک کا معاملہ نہیں چھوڑو گے, تو پھر جو ہے دنیا ہی میں سزا ملے گی, آخرت میں تو دردناک عذاب ہے. لیکن قوم جو ہے نا وہ اس باتوں کو نہیں سنتی تھی, مسخری کرتی تھی, مذاق کرتی تھی. اس انداز سے ایسی سرکش قوم کے ساتھ اتنے بڑے عرصے تک دعوت دینا. میں نے تو یہ بھی سنا تھا ان کے حوالے سے, میں نے پڑھا کتاب کے اندر, بلکہ جو مفتی علیہ سنت مفتی قاسم صاحب کی جو کتاب ہے سیرت النبی یا سیرت الانبیاء کے نام سے ہے, تو اور بھی کتابوں کے اندر یہ ان کی سیرت میں بات لکھی گئی ہے کہ قوم کے جو لوگ تھے نا وہ اتنے بدتر لوگ تھے کہ قوم کا اگر کوئی بڑا دادا ہے, پردادا ہے یا کوئی باپ ہے, جب وہ مرنے لگتا نا تو اپنے بیٹوں کو, اپنے پوتوں کو جمع کرتا اور ان کے سامنے یہ وصیت کر کے جاتا کہ دیکھو بیٹا, یہ جو نوح ہے نا یہ معاذ اللہ ایک پاگل ہے, استغفر اللہ, اور اس کی باتوں میں تم مت آنا, ہمارے دین کو, ہمارے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑنا, اس کا دماغ چونکہ خراب ہے, استغفر اللہ, لہٰذا یہ بے کی باتیں کرتا ہے, تم اس کی باتوں میں نہ آنا. اب ظاہر ہے جب گھر کا بڑا جو فرد ہے, گھر کا وہ دادا ہے, پردادا ہے, یا گھر کا ایک بڑا ظاہر ایک فرد ہے, باپ بھی اگر مان لیجئے, تو وہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی گئی. یعنی جو بھی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ صرف اتنے کم لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے, صرف تقریباً 80 لوگ. اس ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب ظاہر ہے گھر کا جو بڑا ہے وہ مرنے سے پہلے, اچھا مرنے کے وقت جو بندہ نصیحت کرتا نا وہ آدمی کو زندگی بھر یاد رہے گی. اب مرنے کے وقت چاہ رہے ہیں تو وہ جائیداد کی نصیحت نہیں کر رہے, دیگر وصیت نہیں کر رہے, یہ وصیت کر رہے ہیں کہ بھائی اس آدمی سے دور رہنا, یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اس سے دور رہنا معاذ اللہ. اب بیٹوں کے دلوں میں, گھر والوں کے دلوں میں وہی بات راسخ ہو گئی. اب ان کو لاکھ سمجھایا جائے وہ سمجھنے کو تیار نہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا نسل در نسل معاذ اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بغض داخل ہوتا گیا اور ہدایت سے لوگ پھر محروم ہوتے گئے. یہاں تک کہ سمجھیے علی بھائی, یہ قوم اتنی سرکش تھی کہ قیامت کے دن, روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اس قوم کو بلایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا, تو یہ لوگ سرے سے انکار کر دیں گے. روایت کے اندر موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا, ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کی تھی, وہ عرض کریں گے جی ہاں میں نے تبلیغ کی تھی. پھر ان کی امت کو لایا جائے گا, امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی تبلیغ کی گئی یا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا عذاب سے جو ہے وہ بچانے والا آیا تھا, تو وہ ڈائریکٹ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم اپنے گواہ لے کر آؤ, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عرض کریں گے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر امت محمدیہ جو ہے وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ
ان کو عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی مطلب وہ جھٹلائیں گے نوح علیہ السلام کو. دنیا میں تو جھٹلایا, وہاں بھی جھٹلائیں گے. دنیا میں بھی عذاب دیکھا اس کے بعد. دنیا میں دعوت قبول بھی نہیں کی اور وہاں جا کے سرے سے انکار کر دیں گے کہ کوئی ہمارے پاس ڈر سنانے والا ہی نہیں آیا. تو یہ بڑی ایک تعداد ہے الگ الگ قوموں کا. اچھا, یہ باپ دادا کے دین پر قائم رہنا اور مطلب اس پر, اگر باپ دادا حق پر جو ہے دین حق پر ہونا تو پھر اچھی بات ہے کہ ہاں بھائی ہم نے حق جو ہے مذہب جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے, حق راہ حق حاصل کر لی ہے, اب استقامت کے ساتھ جو ہے بندہ اس پر چلتا رہے, اولاد کو بھی وصیت کرتی رہے. لیکن جو ہے چونکہ وہ باطل پر تھے تو ان کو راہ حق کی تلاش خود بھی کرنی چاہیے تھی. لیکن کتنا جمع ہوا یہ معاملہ تھا کہ ایک صدی, کئی صدیاں یعنی 1000 سال کے قریب گزر گئے اور لوگ اسی پر جمے رہے, نسلاً بعد نسلین وصیت بھی کرتے ہوئے اور جمے رہتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے. معاذ اللہ انہوں نے اتنے سینکڑوں سال گزارے لیکن دعوت جو ہے نا قبول نہیں کی. تو یہ ایسی سخت قوم تھی. پھر عذاب بھی ایسا سخت آیا. آخرت کا عذاب تو ہونا ہے, جو لوگ آج جو ایمان نہیں قبول کریں گے ان کے ساتھ تو آگے معاملہ ہونا ہے. لیکن دنیا میں بھی بعض قوموں کو سزا دے کر اور دوسروں کے لیے عبرت بنایا گیا. اس طرح کی بہت ساری قومیں قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا. کل بھی ہم نے بات کی تھی قوم صالح علیہ السلام کی, قوم سمود کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. پھر انہوں نے یعنی وہی لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیے, اور مطالبہ بھی ایسا کیا. جو کل جن ناظرین ہمارے ساتھ تھے ان کو معلوم ہوگا, انہوں نے باقاعدہ وہ سب چیزیں بیان کی نا کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے اور اس کی گاون اونٹنی ہو جناب, اس قد کی ہو, اس کاٹ کی ہو, اور جب نکلتے ہی اچھا وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ ڈائریکٹ ہمیں جو فلاں چٹان ہے پہاڑ کی وہاں سے وہ نکلنا چاہیے, اتنی خوبصورت ہونی چاہیے, اتنا دودھ دینا چاہیے. یہ ساری کی ساری خصوصیات بیان کر کے انہوں نے مطالبہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا بھی کیا اپنے نبی کے وسیلے سے. لیکن ہوا کیا, جب وہ آئی اس کی قدر کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کی عزت کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی سمجھ کر اس کا احترام کرتے, لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی اور اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا. پھر جو ان کے ساتھ زلزلے کا عذاب آیا اور تہس نہس کر دیے گئے, دنیا میں نام و نشان تک اس قوم کا اب باقی نہ رہ سکا. ان کے نشانات ان کی بنائی ہوئی کہا جاتا ہے کہ آج بھی قوم سمود چونکہ ایک بڑی پاورفل قوم تھی اور طاقتور قوم تھی یہ, اور ان کو اللہ پاک نے ہنر بڑا اچھا دیا تھا. ان کے بنائے ہوئی کچھ عمارتیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کے بنائے ہوئے کچھ مکانات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کچھ ایریاز کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ لوگ دنیا کے اندر نہیں ہیں. تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کی طرف ان کو نیکی کی دعوت دی. سارے معاملات ہوئے, لیکن ظاہر ہے یہ قوم تھی جو ڈٹائی پر اڑی ہوئی تھی, ماننے کو تیار نہیں تھی. ظاہر ہے پھر ایک وقت ہوا, آپ علیہ السلام نیکی کی دعوت دیتے گئے, پھر جب عذاب الہی آیا اس کی کیا صورت بنی, میں چاہوں گا اگر اس کو بھی بیان کیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو, جیسے ابھی بات ہوئی, تقریباً 950 سال سمجھایا, دین حق کی طرف بلایا, انہیں توحید کی دعوت دی, اور انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلایا. لیکن یہ سرکش قوم جو ہے وہ اپنی بے باکیوں پہ اڑی رہی اور ایک عرصہ دراز گزر گیا, اور یہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف نہیں آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان سے آپ دل برداشتہ نہیں ہوئی ہے, ہم جو ہے وہ ان کی طرف اب عذاب نازل فرمائیں گے. تو جب عذاب کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ عذاب جو ہوتے ہیں مختلف طریقے کے ہوتے ہیں نا, مختلف قوموں پر مختلف انداز سے عذابات جو ہے وہ نازل ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ ان کو ڈبونے والا ہوگا, پانی کے اندر ڈبو دینے والا ہوگا. پھر ایک جو ہے وہ طوفان پیدا ہوگا اور طوفان کے اندر یہ پوری کی پوری قوم غرق ہو جائے گی. تو آپ جو ہے نا وہ ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا. آپ علیہ السلام نے کشتی جو ہے وہ تیار کرنا شروع کی. اس کے اندر علی بھائی آپ نے ایک قسم کا درخت اگایا. آپ علیہ السلام نے ایک قسم کا درخت اگایا, تقریباً 20 سال اس درخت کو بننے میں لگ گئے, پورا ہونے میں, پودے سے درخت بننے میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا. اس عرصے میں جو بچے تھے
وہ بچے جوان ہو گئے اور اس پورے عرصے میں 20 سال کے عرصے میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ان کے یہاں. اچھا. کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور جو بچے تھے وہ جوانی کے جو ہے وہ دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھ دیا. وہ سارے کے سارے بالغ ہو گئے. اب انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا, ان کا انکار کیا اور پھر وہ بھی جو ہے عذاب کا جو ہے وہ نشانہ بن گئے. اب جب اتنا ہوا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتیاں تیار کیا کرتے تھے, کشتی تیار کیا کرتے تھے اور اس کے جو ہے وہ پیڑوں کو کاٹنا اور پھر جو ہے ان میں یعنی جو پیڑ آپ نے اگائے 20 سال تک کشتی کے لیے جو پیڑ اگائے تھے لکڑی وغیرہ اب جو ہے نا اس سے پھر وہ کشتیاں بننی ہیں, اس سے کشتیاں بننے کا جو ہے وہ انتظام آپ نے شروع کیا, کشتیاں بنانا شروع کیا. اور آپ نے جب آپ بنا رہے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ استہزاء کرتے تھے, لوگ جو ہے مذاق کیا کرتے تھے آپ سے, معاذ اللہ بہت عجیب و غریب جو ہے وہ طعن و تشنیع بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ فرماتے تھے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. اس وقت تو تھا نہیں, لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا, تو اور زیادہ مذاق ہوتا تھا کہ بھائی پانی پر کوئی چیز رک سکتی ہے, پانی پر بھی کوئی چیز چل سکتی ہے. تو لوگ بہت زیادہ آپ کا مذاق, لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی ابھی تک تو تم جو ہے وہ ہمیں تبلیغ کر رہے تھے, نبی تھے, اب تم بڑے کب سے بن گئے؟ یعنی تم نے ابھی تک تو نبی بنے پھرتے تھے, اب جو ہے نا اب تم بڑے بن گئے. اور یہ بھی کہنا شروع کیا کہ کیونکہ جس ایریے میں آپ نے وہ جو کشتی بنائی تھی نا, اس پورے ایریے کے قریب میں دور دور تک کئی میلوں تک جو نا پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہ جگہ ایسی نہیں تھی, ہاں وہ خشکی کا ایریا تھا. اب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی جگہ تم کشتی بنا رہے ہو جہاں پانی نہیں ہے, چلو پانی ہو اور تم پانی کے اوپر مکان ایسا بناؤ گے تو سمجھ میں آتا ہے, یہاں کوئی پانی تو ہے ہی نہیں, چلاؤ گے کہاں سے اس کو؟ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. آپ جو ہے وہ اپنے علم غیب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی سے آپ کو معلوم تھا کہ وہاں پر طوفان آئے گا اور پھر پانی جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں ہو جائے گا. تو لوگ جو ہے اسی طریقے سے مذاق اڑانے لگے کہ بھئی آپ نبی ہیں یا اب تو بڑی بن گئے, معاذ اللہ. اچھا, یہ کشتی جو تیار کی گئی اس کی نوعیت کیا تھی, اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگا؟ تو روایتوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ کشتی تقریباً 2 سال میں تیار کی گئی. یہ پوری کی پوری کشتی 2 سال میں تیار کی گئی. اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی جو ہوتی ہے وہ 30 گز کی تھی. اور اس میں مختلف اقوال ہیں, اور ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کشتی میں تقریباً 3 درجے بنائے گئے. 3 درجے؟ ہاں, پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ, یعنی 3 اسٹیپ. جی 3 اسٹیپ فلور پہ 3 فلور کی جو ہے وہ 3 فلور کی کشتی بنائی گئی, جس میں سے سب سے نیچے والا جو درجہ تھا اس کے اندر جو درندے ہوتے ہیں, چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں, حشرات الارض ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو نیچے والے درجے میں رکھا گیا. درمیانی درجے کے اندر چوپاہے کو رکھا گیا, جو چیر پھاڑ نہیں کرتے, جو نارملی جانور ہوتے ہیں ان کو رکھا گیا. اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلوہ فرماتے, جو ایمان لا چکے تھے ان کو پھر اوپر رکھا گیا. تو اس طریقے سے اس نوعیت کی یہ کشتی بنائی گئی, اور یہ تقریباً 2 سال کے عرصے کے اندر یہ کشتی پوری کی پوری مکمل ہوئی. پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی اس میں غور کر رہا تھا بھی, آپ جب بتا رہے تھے کہ دنیا کی کشتی تو عام انسان بناتے ہیں, اس کشتی کے نصیب کے اس کو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے بنا رہا نا, اپنے ہاتھ سے ہی انہوں نے شروع سے آخر تک سارے کام سر انجام دیے. اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے کہ اس کشتی کو بنانے کے لیے درخت بھی آپ نے ماشاءاللہ اگائے, زمین کو آپ نے نوازا, پھر جب درخت بڑے ہوئے اس کو کاٹا بھی آپ نے, سبحان اللہ, پھر اس کو جو نا وہ کاٹ کر اس کے جو پٹرے بنائے اور پوری کشتی تیار کی. ماشاءاللہ یہ کشتی کے نصیب, بالکل کیا بات ہے علی بھائی. واقعی یہ حضرت آدم چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو ہر نبی نے کوئی نہ کوئی بظاہر جو ہے گزر و معاش کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا جو ہے پیشہ, کاشتکاری ہے, زراعت وغیرہ کا پیشہ جو ہے اپنایا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ لکڑی کا, مطلب پہلے بھی آپ اس کا کام کیا کرتے تھے, جو بھی لکڑی سے کوئی چیزیں بنانا. تو اب اتنی بڑی کشتی, اتنے ہزاروں سال پہلے جو ہے نا یہ ایسی کشتی بنانا, تنے تنہا بنانا, اور اس وقت نہ آج ٹیکنالوجی, آج بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, بڑی آسانی سے جو ہے نا درخت جو ہے کٹتے ہیں, تختے بنتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. پھر اسی پر وہ نہیں, پھر اور ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو اب جو ہے لوہے وغیرہ کا بھی استعمال ہونے لگا, دیگر اور سب بڑی بڑی شپ جو ہے بننے لگی, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے اندر موٹر اور جو سارا انجن وغیرہ لگ کر بہت دور تک سفر. لیکن یہ کشتی کی اتنی زبردستی اور کیسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کشتی بنائی. اچھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور یہ آپ پر ظاہر بھی فرمایا کہ اب روئے زمین پر جو ہے نا کوئی نہیں بچے گا, جو کشتی میں صرف ہوں گے صرف وہی بچیں گے. یعنی یہ قوم ایسی سخت تھی کہ ان کی وجہ سے عذاب آیا تو سب کو ڈبو دیا گیا, پوری زمین, پوری روئے زمین پر جتنے بھی, اور بتا دیا گیا کہ اب کوئی نہیں بچے گا. تو اب جو نسل جو باقی ہے
جو اس وقت جو دنیا میں جو جانور پرندے چرندے درندے رہے ہوں گے ان کی نسل کیسے وہ آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر نسل کا، ہر جانور کا، پرندے کا، درندے کا ایک جوڑا لے لو، ایک کو ساتھ میں، مطلب ایک نر اور مادہ دونوں کو جو لے لیا جائے، تو آپ نے وہ کشتی میں سب کو، اب ذرا تصور کریں کہ درندے بھی ہیں اس میں، شیر بھی ہے، ہاتھی ہے، چیتے ہیں، زراف ہے، ہر طرح کے جانور جو ہے ان کا ایک جوڑا. اچھا وہ جو جوڑے اس میں نہیں آ پائے ہوں گے پھر ان کی نسل جو ہے وہ مفقود ہو گئی ہوگی کہ بھائی وہ بچے نہیں سارے، کہ مطلب آگے سلسلہ نہیں ہوا. آج بھی اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ کئی ایسے جانور جو اللہ کی مرضی تھی کہ مطلب اب دنیا پہ نہ رہیں، جیسے ڈائناسور وغیرہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یا دیگر اور بھی جو جانور جو دنیا سے نسل جو ان کی ختم ہو گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا انتظام کہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ ساری دنیا جو ڈوب گئی ہے لیکن جن کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا جو ہے وہ لینے کا حکم دیا، ان کو رکھا گیا. اچھا شیر کو بھی جب رکھا گیا نا، تو اب دوسرے جانور، جب شیر کو جب داخل کیا گیا تو اب دوسرے جانور جو ہے گھبرا رہے تھے کہ شیر کے ساتھ کون جا کے بیٹھے گا، شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے اور چیر پھاڑ کرنے والا، اس کے قریب کوئی جانور رکنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شیر کے اوپر جو ہے نا بخار کو طاری کر دیا، تو وہ ایک جگہ جو ہے بخار کی وجہ سے مطلب دبکا جو ہے پڑا رہا ایک طرف، اور دوسرے جانور بھی رہے. پھر سانپ اور بچھو تھے، وہ بھی جب آنے لگے کہ ہمیں بھی لے لیجیے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں تکلیف دوسروں کو تکلیف نہ دے دو. تو سانپ اور بچھو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نام لے گا نا، آپ پر سلام بھیجے گا نا، تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو الحمدللہ یہ بھی جو ہے لوگوں کے لیے وہ آسانی ہو گئی. پھر جتنے تھے آپ کے جو 80-82 جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کی آگے نسل نہیں چلی، ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی. یعنی وہ رہے تو زندہ اپنی زندگی گزارے، لیکن ان میں کسی کی اولاد اور اس سے نسل چلنے کا سلسلہ نہیں ہوا. صرف حضرت نوح علیہ السلام ان کی جو اولاد تھی یہ سلسلہ آگے چلا. تو اب یہ شروعات اس کی کس طرح سے ہوئی آپ کو بتایا گیا تھا. اتنی بڑی کشتی اتنے درجوں کے ساتھ اتنے طویل جو ہے بنانا، اور پھر اس کو مطلب سنبھالنا، اس کو چلانا، سارے لوگوں کو لے کر چلنا، اور کم و بیش 6 مہینے تک یہ طوفان کا جو معاملہ رہا. اور ایسا سمندر میں آج ابھی کچھ عرصے پہلے سن 2005 میں نا 26 جولائی کو بہت زبردست بارشیں ہوئی تھی بمبے کے اندر، اور بہت پانی بھر گیا تھا. لوگ جہاں پھنسے، میں بھی ایک جگہ جو ہے جوگیشوری سائڈ کہیں گیا ہوا تھا، وہاں ہم لوگ جو ہے پھنس گئے. پھر کچھ لوگوں نے مسجد میں قیام کیا، کچھ لوگ باہر ٹرینوں میں ادھر ادھر. تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا کہ ایک فلور تک پانی بھر گیا تھا، آدھا حصہ پانی بھر گیا تھا، کہیں ایک فلور سے زیادہ پانی، اتنا زیادہ پانی. ایک شخص تھے، وہ کسی ہاسپٹل میں لے جانا تھا، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. تو وہ بامبو وغیرہ کا سہارا لے کر کس انداز سے وہ پانی میں جو جا کر ہاسپٹل میں انہوں نے پہنچنے کا معاملہ بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے کیا. تو آج ایک تھوڑا عرصہ جو ہے، اگر تھوڑی بارش زیادہ ہو جائے، اور ندی ہے، ندی نالے ہے، سمندر پورا کنیکٹڈ ہے بمبے سے، تو یہاں اگر جو ہے اوور فلو اور بھرنے کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، تو پانی بالکل یعنی گٹر میں اندر جانے کے بجائے باہر نکلنے لگتا ہے، جگہ جگہ گلی کوچوں میں پانی بھر جاتا ہے. تو وہ اس وقت کا تصور کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے. یعنی جب کشتی پانی کم ہونے کے بعد یہ کشتی جب ٹھہری ہے نا، تو جوتی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تھی جا کر. تو کتنا پانی جو ہے بھرا ہوگا. اور اس کی نشاندہی، اس کی علامت جو ہے بیان کی گئی تھی کہ جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹیاں وغیرہ سیکی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تو ایک آپ کو علامت بتائی گئی تھی کہ جب اس میں سے نا پانی ابلنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اب عذاب آنے والا ہے. اب وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے وہ ہنستے تھے کہ پانی کہاں ہے، اگر ایک کشتی بنا رہے ہو پانی کہاں سے آئے گا جس پہ چلاؤ گے. آپ فرماتے تھے کہ میں ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں کہ جو پانی پر چلے گا. تو آپ نے اپنا کام مکمل کیا. اور جب عذاب کا معاملہ آیا، ایک ہی مختصر حکایت یہ بھی ایک بڑھیا کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ نمازی بڑھیا تھی، نیک تھی، اور جب اس کو پتہ چلا نا، اس نے عرض کیا تھا کہ حضرت جب طوفان آنے والا ہو نا تو مجھے بھی بتا دیجیے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں. اب یہ سارے لوگ جمع ہوئے، طوفان کا معاملہ ہے، آپ کو اس بڑھیا کا خیال نہیں آیا، آپ کے ذہن سے نکل گیا. بعد میں طوفان کے بعد بڑا آپ کو افسوس ہوا، وہ بڑھیا تو بیچاری رہ گئی، وہ ڈوب گئی ہوگی. لیکن جب بعد میں لوگ نکلے اور وہاں اس کی جھونپڑی تک پہنچے تو اس کی جھونپڑی بھی سلامت تھی اور وہ بڑھیا نماز میں مشغول تھی. کیا بات ہے. تو آپ فرماتے ہیں آپ نے جب ملاقات کی سلام کیا تو بڑھیا کہتی ہے کیا طوفان آ گیا؟ آپ فرماتے ہیں محترمہ طوفان تو اپنی توائیاں مچا کر آ کر چلا گیا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی.
تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، میں یہاں نماز میں مشغول تھی، اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھی. تو اگر وہ شامل نہیں ہو پائی وہ بڑھیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. تو اتنا زبردست یہ واقعہ ہے اور بہت سارے اس کے اندر عبرت کے مدنی ماشاء پھول اللہ ہیں. بہت زبردست. اس سے انشاءاللہ آخر میں ہم آپ سے کچھ جو ہے اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی انشاءاللہ آپ سے لینے کی کوشش کریں گے. بہت ہی زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. اور یہ ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان انبیاء کرام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں اور ان انبیاء کرام کی سیرتوں کو، ان کے کردار کو آپ کے سامنے بیان کر کے ہم اس سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی جو ہے یہ نارمل نہیں ہوا کرتی تھی. انہوں نے بہت کچھ جھیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ بڑی بڑے مرتبوں کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا بڑا مرتبے والا بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے امتحانات بھی پھر لیتا ہے. اللہ پاک کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ او کما قال. فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. اس پر انشاءاللہ مزید بھی آپ سے ہم بہت ساری گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین کی ہمیں کچھ کالز بھی آتی ہیں، کچھ میسیجز بھی آتے ہیں. کچھ فرمائشیں ناظرین کی شامل کرتے ہیں. یوٹیوب پر بھی کچھ فرمائشیں ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. ماشاء اللہ. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام سنا دیجئے. سید کونین سلطان جہاں، اعلیٰ حضرت کا یہ بڑا ہی پیارا کلام. اچھا اسی طرح تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم مدینے جائیں گے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، یہ کلام. اسی طریقے سے مجھے یہ والی نعت پاک سنا دیجئے. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے 1500 سال نیو کوئی کلام سنا دیجئے. اچھا انشاءاللہ سناتے ہیں. آصف شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. FGN چینل سلامت رہے. علی بھائی یہ کلام سنا دیجئے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. ٹھیک ہے. لجپال نبی میرے یہ کلام سننا چاہتے ہیں اور پریشانی ہے، کہتے ہیں دعا کیجیے اللہ پاک آپ کی پریشانیاں، اللہ پاک آپ کی تکلیفیں، دکھ درد رنج و علم دور فرمائے. اللہ پاک آپ کو لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. بنت عبد القدیر اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دیجئے. محمد فیض السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. FGN چینل زندہ باد. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک بھائی کا میسیج آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن انصاری ہے. میری یہ فرمائش ہے نعت ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. یہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ وائس بھی ہے، آئیے اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قادی ہے. میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاکا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چونکہ آج ایک سفر المظفر ہے اور امام اہل سنت سیدی مرشدی و سندی و آقائی و مولائی سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مہینہ ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اللہ پاک کے مبارک مہینے اور بالخصوص سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اللہ میں مالا مال فرمائے. تو انشاءاللہ بڑی دھوم دھام مچانی ہے اس مہینے میں. تو ذکر رضا کریں گے. ہمارے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے اللہ نے چاہا تو. آج بھی آپ کو منقبت بھی سنائیں گے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی. اور ہم وقتاً فوقتاً ذکر اعلیٰ حضرت بھی کریں گے، اعلیٰ حضرت کے علم کی بات کریں گے، اعلیٰ حضرت کی شاعری کی بات کریں گے، کبھی اعلیٰ حضرت کی عبادتوں پر گفتگو کریں گے، کبھی اعلیٰ حضرت کے جو تفقع پر، اعلیٰ حضرت کی ذہنیت پر، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر، بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اندر بھی گفتگو کریں گے کیونکہ مہینہ ہی اعلیٰ حضرت کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ والی نعت شریف سنا دی تھی.
جب کہ سرکار تشریف لانے لگے۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، واہ پیاری پیاری بچے کی پیاری پیاری آواز، مزید سنائیے گا۔ السلام علیکم علی بھائی، وعلیکم عامر السلام۔ قادری عرض کر رہا ہوں، آپ سے کلام سننا چاہتا ہوں۔ بس روک ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روک ان کا کیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے، مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ آپ کو ماہ سفر عرس رضوی کی دلی مبارکباد اور کلام اعلیٰ حضرت سنائیں۔ چلے ماشاء اللہ برکت سے مرمال فرمائے، جی مزید دیجیے گا۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ سفر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاء اللہ، خیر مبارک، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جی کچھ ایک دو کلام اگر شامل کریں زبیر بھائی، جو آپ سنانا چاہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو ہے خورشید تیری سالت پیارے، تو ہے خورشید تیری سالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب پارے، انبیاء اور ہے سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا
یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا، وہاں سر جھکائے، یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، 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 مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجا اے امام محمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا، تو مجدد بن کے آیا امام محمد رضا، ہے بدر گاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھوں کا تارا، غوث اعظم کی آنکھوں کا تارا،
اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ جھوم جھوم کر آقا کا میلاد بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے امام علیہ سنت کا عرس مبارک بھی آنے والا ہے، اس کی بھی ہم دھوم دھام منائیں گے۔ ایک فرمائش بھی آئی تھی کہ 1500 سالہ کے حوالے سے کوئی کلام، چلے میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے۔ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، دوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 سالہ ہمیں میلاد منانا ہے۔ انشاءاللہ دھوم دھام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال 1500 سالہ جشن میلاد منانا ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، نبی پاک کا فیضان ہمیں انشاءاللہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ناظرین، کلام بھی ہم نے کچھ شامل کیے، اور چونکہ ہمارا وقت اب اختتام کی طرف قریب سے قریب ہے، آگے بڑھتے ہیں، ٹاپک پر پھر سے آتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا مبارک تذکرہ خیر چل رہا تھا، اللہ پاک نے جو آپ کو خصوصیات، جو فضائل بیان عطا فرمائے، سب چل رہے تھے ہم۔ عذاب تک تو ہم پہنچ چکے تھے کہ قوم پر عذاب آیا اور یہ سارا معاملہ ہوا، پھر جو قوم پر یہ عذاب ختم ہوا اس کے بعد کے کچھ احوال اگر بیان فرمایا آپ۔ یہ عذاب جو آیا علی بھائی تو بڑا بھیانک عذاب تھا، جیسا کہ ابھی اچھی خاصی گفتگو بھی ہوئی جی، کہ عذاب جب آیا تو جو ہے وہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ فنا ہو گئے، اور سب جو ہے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ اچھا، جب یہ کشتی ٹھہری، جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں جب سوار ہوئے تھے تو 10 رجب المرجب کو ہوئے تھے، بیٹھے تھے، اور جب یہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو اس وقت 10 محرم الحرام کا مبارک دن تھا، یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ تو آپ تقریباً 6 ماہ، جی 6 ماہ تک اس نے گردش کی، 6 ماہ تک دنیا جو ہے کا وہ چکر گردش لگایا کرتی میں رہی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت جب یہ کشتی جو ہے وہ جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ نے اس کے شکرانے میں روزہ بھی رکھا، اور آپ کے تمام ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور عاشورے کا جو روزہ ہے علی بھائی، یہ اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور عاشورہ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث پاک کے اندر ترغیب دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی ایک الگ جو ہے وہ ڈیٹیل ہے کہ کتنے روزے رکھنے چاہیے، کون کون سا روزہ رکھنا چاہیے۔ خیر، طوفان نوح کے بعد جب یہ طوفان ختم ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو 6 ماہ کے بعد یہ سفینہ مبارک جودی نامی پہاڑ پر ٹھہرا، اور سب لوگ پہاڑ سے اترے، اور پہلا شہر جو انہوں نے بسایا تھا، پہلا شہر جو ہے وہ انہوں نے جو قائم کیا تھا، اس کا نام تھا سوق السمانین۔ اس شہر کی جو ہے وہ ایجاد ہوئی، پھر وہاں سے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی نسل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں حضرت آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ علیہ السلام کے بیٹے کو آپ نے جو ہے وہ جب آپ موت کے قریب آ گئے تھے تو اس وقت آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، وہ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں جن کی میں تاکید کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اپنا جو کلمہ ہے اس کی جو ہے وہ
پاسداری کرتے رہنا، اس کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ بتایا گیا کہ کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے یہ ثواب کو بڑھانے والا اور جامع کلمہ ہے، ثواب کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اچھا، دو باتیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان کو جو ہے نا ان دو باتوں سے بچنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل نہیں کرنا، یعنی دوسرے پر توکل کرنے سے آپ نے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو یہ نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے جو ہے وہ حسین کلمات جو ہے وہ ہم سب کے لیے نصیحت اور حکمت بھرے مدنی پھول بنے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور سب سے جو زبردست جو ہے وہ وظیفہ بیان کیا گیا، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ایسے کلمے ہیں جو ثواب میں بہت زیادہ جامع ہیں اور میزان پہ بہت زیادہ بھاری ہیں اور زبان پہ بہت زیادہ ہلکے ہیں، جن کے بارے میں حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمات پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے، مشکل سے جو ہے وہ بہت کم وقت لگتا ہے، اور لیکن ان کا ثواب جو ہے نا وہ کل بروز قیامت جب بندہ دیکھے گا تو رش کرے گا، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تو ہمیں جو ہے نا اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر اللہ صحیح ہے، بالکل کرنا چاہیے یقیناً۔ یعنی ان کی مبارک سیرت سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ میں بطور خاص، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، میں مظفر بھائی کی طرف آنا چاہوں گا آخر میں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا، اور اگر اس میں ہم یعنی اگر ان کے توکل پر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں پورا ایک بیان ہو سکتا ہے، ان کے صبر پر بات کریں تو بیان ہو سکتا ہے، ان کے شکر پر بات کریں بیان ہو سکتا ہے، اور جو بھی ان کی خصوصیات تھی ماشاءاللہ بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے۔ لیکن بطور خاص جب سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، ان کو نیکی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، نتیجے میں تقریباً 80 کے قریب لوگ آپ سے وابستہ ہوئے، اور پھر یہی لوگ ظاہر ہے کشتی میں سوار رہے، باقی دنیا میں پھر جو ہے وہ طوفان آیا، سب لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں پر بالخصوص میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی ظاہر نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اور ہم کسی کو 1 بار نیکی کی دعوت دیتے ہیں، 2 بار نیکی کی دعوت دیتے ہیں، 3 بار دے دیں گے، 4 یا 5 بار دے دیں گے، اس کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، یعنی ظاہر 950 سال میں صرف 80 لوگ آپ سے وابستہ ہوئے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ کتنے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی آپ کا مایوس نہ ہونا، لگے رہنا، پھر آپ نے تبلیغ کرنا بند اس وقت کی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، جیسے بھی اعظم میں نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اے نوح ان پر ہم اپنا عذاب بھیجیں گے۔ اس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا پھر آپ نے تبلیغ بند کی۔ لیکن اتنے لمبے عرصے تک آپ تبلیغ کرتے رہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو کسی کو نیکی کی دعوت دیں، کسی کو نماز کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں ہم سفر کرتے ہیں یا ویسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، یہ بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے درس عبرت ہے، اور ترغیب کے لیے بھی بہت بڑا اس میں ہمارے لیے مواد ہے کہ ہم آج بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھایا بھائی یہ تو بات نہیں مانتا۔ اچھا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا بند کر کے نقصان ہم کس کا کرتے ہیں؟ اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، اس بندے کا کیا اجر ہے جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے موسیٰ، میں اس بندے کی ہر بات پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان ہر جملے پر، ہر کلمے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ اس بندے کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ یعنی میرا بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ جو دوسرے بندوں کو جو میری راہ سے بھٹکے ہیں، جو گناہوں کی طرف چلے گئے ہیں، جو مجھ سے ڈر نہیں رہے، ان کو یہ بندہ ڈرا رہا ہے، میری بارگاہ کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسا اچھا کام کر رہا ہے کہ اس بندے کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بشارت ہے۔ آج دنیاوی طور پر اگر دیکھیں، بعض لوگ سیلز کی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سیلری ہوتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی، کہ بھائی آپ کو جتنا سیل ہوگی اسی پر آپ کو جو بھی اماؤنٹ جو ملے گا اس سے ہی آپ کی سیلری وغیرہ ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی سیلری جو فکس ہے، مزید آپ نے جو سیل کروا لیا
تو وہ سیل کا بھی الگ سے آپ کو کمیشن ملے گا, الگ سے منافع ملے گا, تو لوگ لگے ہوتے ہیں. تو بہت سارے سیلز مین آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, بعض لوگ راستے پر ادھر ادھر کچھ بیچ رہے ہیں, ٹرینوں کے اندر, بسوں کے اندر چیزیں, بس اسٹینڈ پر ادھر ادھر چیزیں جو ہے بیچتے رہتے ہیں. گھر گھر بھی لوگ آ کر جو ہے نا سیلز مین بن کر جو ہے کچھ چیز بیچنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, لوگ ان کو دروازہ بند کر دیتے, بھائی نہیں چاہیے, بھائی جاؤ, کیا پریشان کیا آپ نے. تو بعض ایسے جو ہوتے ہیں جو وہ اس سے جو ہے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی ہماری جو سیلری ہے نا, اگر جو ہم کو ملنا ہے, جو ہم کو کام دیا گیا ہے نا, وہ تو ہم کو ملے گا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ہمارے سمجھانے سے اگر کسی شخص نے لے لیا, یہ پروڈکٹ لے لیا, تو مزید ہم کو منافع مل سکتا ہے. اور کسی کے نہ ماننے سے, کسی کے نہ لینے سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے, وہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ بہت سکسیس کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں, اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بندہ اگر نہیں بھی لے رہا ہے نا, تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے, اس سے مایوس نہیں ہونا ہے, اچھے سے مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے مل کر کہ ٹھیک ہے آپ آئندہ لیجیے گا. اور ایسے واقعات بھی پیش آئے, لوگوں نے کوشش کی. ایک شخص کا واقعہ اس طرح سے تھا کہ وہ امیر اہل سنت کے جو ہے فیضان سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات کی وہ دعوت دیا کرتے تھے. ہر ہفتے جا کر جو ہے نا جمعرات کے, پہلے سنیچر ہوتا تھا اجتماع ہند میں بھی, پھر جمعرات کا سلسلہ ہوا, تو جا کے دعوت دیتے تھے کہ اجتماع میں چلنا ہے. اب کچھ لوگ تھے وہ اوباش قسم کے تھے, اور ایریا کے جیسے جو لوگ بھائی ٹائپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے گنڈے ہیں, اور ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے, تو وہ ٹال دیتے تھے, مولانا جاؤ, آئیں گے کبھی آئیں گے. پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بڑے ٹینشن میں تھا, ان کے لوگوں پر کسی نے کچھ مطلب کوئی معاملہ ہوا تھا, ٹکراؤ ہوا تھا, اور وہ غصے میں بھرا ہوا تھا. اب یہ مبلغ پہنچ کے انہوں نے دعوت دی, تو وہ ناراض ہو گیا, اور اس نے غصے میں آ کے نا تماچا مار دیا. بولا مولانا جاؤ, ابھی دماغ صحیح نہیں ہے. انہیں حضرت اجتماع کے لیے, تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا, تماچا مار دیا. اب ان کو لگا, اور کچھ خون وغیرہ بھی نکل گیا ہونٹوں سے. یہ خیر خاموشی سے چلے گئے. اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا, تو دوسروں نے کہا حضرت آپ نے مولانا پہ ہاتھ اٹھا دیا بھائی. تو بولے یار بول سن نہیں رہے تھے وہ, میرا اس وقت دماغ جو ہے گرم تھا ایک دم. اچھا کہیں آئیں گے نا, کبھی ملیں گے کہیں, تو اپن معافی مانگ لیں گے بعد میں. اب وہ ان کی استقامت دیکھیے کہ وہ اگلی جمعرات آئی نا, وہ پھر دعوت دینے کے لیے پہنچے. کیا بات ہے. انہوں نے کوئی برا نہیں مانا اور مایوس نہیں ہوئے, اور دعوت دی. اب ان کو آتا دیکھ کر ارے آ رہے ہیں وہ, تو اب یہ لوگ سب الرٹ ہو گئے, بہت متاثر ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں اکیلا نہیں, پوری ہماری گاڑی, آپ کی بس ہے نا, آپ روانہ کر دیں, ہم سب آئیں گے. اور وہ پہنچے اجتماع میں, بیان سنا, دعا میں شرکت کی, پھوٹ پھوٹ کر روئے, اپنے گناہوں سے توبہ کی. اور ایک علاقے کا جو بڑا گنڈا تھا, پورا اس کا گروہ تھا, وہ اس نے سارا معاملہ چھوڑ دیا, اور اب وہ نمازوں کا پابند بن گیا, نیکی کے راستے پر آ گیا. تو بندہ اگر جو ہے نا نیکی کی دعوت دینا نہ چھوڑے, سب سے پہلے تو یہ دیکھے ثواب کتنا ہے. امیر علیہ سنت نے بتایا کہ بھائی آپ نماز پڑھا کرو. ایک جملہ آپ نے کہا, تو وہ پڑھے یا نہیں پڑھے, 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اب حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی کی دعوت اور آپ کے ثواب کا اگر ہم اندازہ لگانے, 950 برس تک سمجھایا آپ نے. اچھا رزلٹ کتنا ہے, 80/80. اگر یہ 950 سال میں تقسیم کیا جائے تو 80, یعنی سمجھ لیجئے ہر 100 سال میں 8 افراد کو جو ہے, 8 افراد کے قریب 100 سال میں, یعنی 12-13 سال سمجھانے کے بعد کوئی سمجھ لیجئے ایک شخص جو ہے وہ ایمان قبول کر رہا ہوگا. 12-13 سال تک سمجھایا تو ایک نے قبول کیا. اس طرح سے کرتے کرتے 100 سال میں 8 لوگ, اسی طرح 1000 سال کے قریب کا عرصہ, 950 سال کے عرصے میں یہ 80 لوگ جو ہے, تو کتنی بڑی آپ کی استقامت ہے. اور اس سے اگر ہم یہ جذبہ لیں کہ ہم بھائی ہم کم از کم 8-9 منٹ تو سمجھائیں کسی کو, 8-10 بار کوشش کریں, مزید کرتے رہے. اور جب ہماری کوشش جاری رہے گی نا, کنسسٹنٹ رہے گی, پانی بھی ایک جگہ زمین پر گرتا رہتا ہے, پتھر پر کنٹینیو گرتا رہتا ہے نا, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سوراخ پڑ جاتا ہے, اس میں نشان پڑ جاتا ہے. تو ہماری بندے کو پھر یہ بھی ذہن بنانا چاہیے نا مظفر بھائی کہ ہمارا کام سمجھانا ہے, منوانا نہیں ہے. لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں نے کسی کو نیکی کی دعوت دی تو وہ مسجد میں آئے گا تو ہی مجھے ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. وہ مسجد میں آ گیا, یقیناً آپ نے کسی کو سمجھا دیا نا بھائی نماز پڑھ لیجئے, نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ کے ثواب کا میٹر چالو ہو گیا. صحیح. اب وہ آئے تو پھر تو ثواب جاریہ ہو جائے گا, پھر تو ہو جائے گا انشاءاللہ. یقیناً وہ آ جاتا ہے گا, لیکن آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. آپ کا ثواب جو تھا نیکی کی دعوت دینے کا, وہ آپ کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شروع ہو گیا. اب وہ آ جائے تو اب اس کو انشاءاللہ فضیلت ملے گی, اور ساتھ ساتھ آپ کو نیکیاں ملیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں آتا ہے آپ کی دعوت پر تو آپ کی محنت ضائع ہو گئی. وما علینا الا البلاغ المبین, قرآن کریم کے اندر جو ہے نا کہ ہم پر صرف پہنچانا ہے, واضح پہنچا دینا, یہ ہماری ذمہ داری. انبیاء کرام کا بھی یہ کام تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کرم نبی پاک کے زمانے میں دیکھیں، نبی پاک نے کہ ابو جہل کو نہیں سمجھایا، نبی پاک نے ابو لہب کو نہیں سمجھایا، نبی پاک نے عتبہ کو نہیں سمجھایا، شیبہ کو نہیں سمجھایا، یہ اس وقت کے بڑے بڑے سورما سرداران قریش میں یہ لوگ تھے، نبی پاک نے سمجھایا لیکن وہ نہیں، ان کے مقدر میں نہیں تھا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی تھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب نبی پاک نے سمجھایا وہ سمجھے نہیں، نبی پاک کی دعوت معاذ اللہ کوئی اس میں کمی رہ گئی. نبی پاک کی دعوت سے بڑھ کر دعوت کس کی ہوگی؟ نبی پاک کی تبلیغ سے بڑھ کر کس کی تبلیغ؟ لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، نبی پاک کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے ہم اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ آ جاتا ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو ہمارا ثواب انشاءاللہ کہیں نہیں گیا. اس لیے نوح علیہ السلام کی اس دعوت اور تبلیغ سے ہمیں بہت بڑا حوصلہ اور ہمت جذبہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں چاروں طرف گناہوں کا سیلاب ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی معاذ اللہ زنا کے اڈے پر پڑا ہوا ہے، تو کوئی معاذ اللہ نمازیں چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے، چغلیاں عام ہو چکی ہیں، غیبتیں عام ہو چکی ہیں، بدکاریاں عام ہو چکی ہیں، فحاشیاں عام ہو چکی ہے. کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں تو صحیح. دعوت اسلامی نے یہ کام اٹھایا. آپ دیکھیں نا، کئی لوگ آئے نا اللہ کی رحمت سے، کئی لوگ جو تھے جو نشے کی عادی تھے نشہ چھوڑ چکے ہیں، کئی لوگ جواری تھے جوا چھوڑ چکے ہیں، کئی لوگ بے نمازی تھے نمازی بن چکے ہیں. یہ سب ہوتا ہے جب نیکی کی دعوت ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی قوم کے کچھ واقعات آج ہم نے بیان کرنے کی نیت حاصل کی. یہی ذہن تھا، یہی نیت تھی کہ ان کی قوم سے ہمیں بھی کچھ عبرت حاصل ہو اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں. علی بھائی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کیسی نشاندہی فرمائی کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اچھا، اس کشتی کے اندر جو رہنے والے تھے، اس کشتی کے ساتھ جو سوار ہونے والے تھے، صرف وہی بچے تھے. تو ہمیں جو ہے الحمدللہ یہ درس جو ہے حاصل کرنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یعنی کشتی کے اندر ہونا بھی ضروری ہے سفر کرنے کے لیے، اور ستاروں کی رہنمائی میں ان کی روشنی میں چلنا بھی ضروری ہے. تو صحابہ آسمان ہدایت کی ستارے ہیں اور اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. تو ہمیں دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر چلنا چاہیے. انشاءاللہ راہ ہدایت پر ہم جو ہے گامزن رہیں گے اور نجات پا جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا. مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کا صدقہ ہے اللہ ہمیں بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اس وقت جہاں جہاں لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، مولا کریم ہم سب کی تمام جملہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، دکھ درد دور فرما دے۔ جن کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ سب کی آرزوؤں تمناؤں کو پوری فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کو دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو